الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا. نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر. ذرا اور قوت سے بولو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بولیے نعرہ رسالت. اور قوت سے بولیے نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. بولو نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. جسے جواب آتا ہے بولے یزیدیت. یزیدیت. سارے مل کے بولو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ صلوات. بھائی ذرا دو مصرے سنیے گا. آج کی میں ڈیوٹی یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. مفلسی مفلسی لے اگر پھر بھی مجلس بپا کیجئے. مہربانی فرمانا ذرا میری حوصلہ افزائی میں بولنا مصرے کسی قابل ہوں تو. بولنے والی زبانوں کو سلام ہے, اٹھنے والے ہاتھوں کو سلام ہے. ذکر کی تائید میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں آقا کو وہ ہاتھ پسند ہیں. ذکر کی تائید میں جو زبانیں بولتی ہیں بی بی کو وہ زبانیں پسند ہیں. مفلسی لے اگر پھر بھی مجلس بپا کیجئے. پھر پیش کر رہا ہوں. مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. پھر بھی بلند صلوات پڑھ دیں ذرا. کیا کروں. اب توجہات میری طرف رکھیے گا ذرا. کہ مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے. بڑی مہربانی ہے. سلامت رہیں بھائی, آباد رہیں, شاد رہیں. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے. درود پڑھیے بآواز بلند. مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ماتمی حضرات تعداد زیادہ ہے ماتمی حضرات کی, تو اس لیے میں 4 مصرے خصوصی طور پہ دست ادب جوڑ کے ماتمیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں.
اب سماج یہ ماتمیوں کا پارٹ ہے، وہ کیسے اپنے مصرے سنتے ہیں، اپنی امانت کیسے وصول کرتے ہیں۔ آپ کی امانت آپ تک پہنچے تو وصولی کی رسید مجھ تک پہنچا دیجئے گا۔ وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رسید مجھ تک کیسے پہنچانی ہے۔ بی بی آپ سے راضی ہو، مصرے سماعت کیجئے کہ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، کوئی شک کی تو بات ہی نہیں ہے، ذرا ہاں بس ذرا تائید کریں سارے۔ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، شبیر کا ماتم کرتے ہیں۔ ایک اور ہلکی سی آ سکتی ہے تو ذرا لے آئیں، ذرا مہربانی۔ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، شبیر کا ماتم کرتے ہیں۔ جو دور ہے، توجہ، جو دور ہے ہم سے وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ یار، ذرا تھوڑا سا مہربانی فرماؤ، ذرا بی بی آپ کے ہاتھوں پہ کرم فرمائے، آپ کے ہاتھوں کو کسی کمینے کے آگے نہ پھیلائے۔ بڑی مہربانی، جی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، لگا بھائی جی آپ۔ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، شبیر کا ماتم کرتے ہیں۔ جو دور ہیں ہم سے وہ اپنی تقدیر کا ماتم کر۔ جب اشک فشانی ہوتی ہے، جب اشک فشانی ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت بڑھتی ہے۔ بھائی جیو، سلامت رہو ماتمیوں، اس سے بڑا تحفہ میرے پاس آج نہیں ہے۔ کیا کہ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، شبیر کا ماتم کرتے ہیں۔ جو دور ہے ہم سے وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھے مصرعے پہ بولے گا وہ جس کا یقین ہوگا، بولے گا وہ جس کا ماتم حسین کو پسند آتا ہوگا۔ توجہ کرنا ذرا۔ جب اشک فشانی ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت بڑھتی ہے، بڑھتا ہے لہو اپنا جب ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ سلامت آباد رہیے، بڑی مہربانی بھائی، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ذرا یک زبان ہو کے ایک فلک رسا نعرہ لگے بولو حیدری، ایک ایسے حیدری صلوات پڑھو بہت بلند۔ اچھا، آپ نے یہ 4 مصرعے ایسے سن لیے جی، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ لگا بھائی آپ کا حکم ہے، ایک عرصے بعد آپ کے سامنے میں ڈیوٹی پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ کہ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، شبیر کا ماتم کرتے ہیں۔
جو دور ہیں ہم سے وہ اپنی تقدیر کا ماتم کر، جب اشک فشانی ہوتی ہے، جب اشک فشانی ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت بڑھتی ہے، بڑھتا ہے توجہ، بڑھتا ہے لہو اپنا جب ہم زنجیر کا ماتم کرتے۔ اچھا یہ تنگ بہت کر رہی ہے لائٹ، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم آج ایسے ہی پڑھیں جیسے ہمارے بزرگ مجالس پر پڑھتے تھے، اور ایسے ہی سنیں جیسے ہمارے بزرگ، جب یہ بجلی نہیں تھی مجلسیں تو تب بھی ہوتی تھیں۔ ہاں یہ ہم بجلی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں مجلس حسین کسی اور سہولت کی محتاج نہیں ہے، مجلس حسین میں ایک ذاکر ہو ایک سامع ہو مجلس حسین ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ آپ نے یہ 4 مصرے ایسے سنے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ 4 مصرے اور پڑھ دوں۔ بالکل اب رخ چل پڑا ہے ماتمی کی طرف۔ ہاں ماتمی کی طرف۔ اچھا پہلے ذرا 4 مصرے اور سن لیجئے گا ان کے لیے جو ماتم کے خلاف بولتے ہیں۔ ہاں پڑھ دوں نا، یہاں کسی کو اعتراض تو نہیں ہے نا؟ بعد میں مجھے نہ کہیے گا کہ بھائی آپ نے کیوں پڑھ دی ہے یہ، کیونکہ میں خود ماتمی ہوں۔ توجہ فرمانا ذرا۔ ہاں ماتم کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ماتمی جو ہے، ہاں عزاداری ہماری آئی ڈی ہے، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، خدا کی قسم۔ عزاداری یعنی کہ حسین سے وفاداری، اور جو عزاداری نہیں کرتے وہ حسین سے غداری کرتے ہیں۔ توجہ فرمانا۔ ہاں اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ ہاں اللہ تو نے ہر نبی کو معجزہ کیوں دیا؟ آواز قدرت آئی کہ ہم نے اس لیے ہر نبی کو معجزہ دیا تاکہ تمہیں پتہ رہے نبی اور ہو، نبی اور ہے تم اور ہو۔ ہاں تاکہ تمہیں یہ خبر ہو کہ نبی تم جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے عزاداران امام سید الشہداء کو عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا۔ بھئی معجزہ تو وہی ہوتا ہے نا جس میں عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ جہاں عقل نہ پہنچ سکے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا کی تمام قومیں اپنے لاکھوں روپے اربوں روپے لٹاتی ہیں خوشیوں کے لیے، ہم اپنے خزانوں کے منہ کھول لیتے ہیں رونے کے لیے۔ وہ خوش ہو کے راضی نہیں، ہم رو کے مطمئن۔ بھائی اس سے بڑی بات کیا کہہ دوں میں؟ ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا۔ پھر سلامت رہیں، آباد علی جی شعر سنیے ذرا۔ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں۔ اللہ جانے کون کس معیار پہ سنے گا یہ، لیکن جو جتنی بلندی سے سنے سلام ہے اس بندے کو میرا۔ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے۔ بھائی بولنا ہے یار تھوڑا سا، بڑی مہربانی بھائی جان ذرا تھوڑا سا یہاں تو جتنے ادب سے بولو گے، جتنی قوت سے بولو گے اتنی طاقتیں لے کے جاؤ گے، اتنے خزانے لے کے جاؤ گے۔ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے۔ تلوار کیسی ہے؟ توجہ فرمانا ذرا۔ سجا لے چاہے جتنا بھی تو اپنے آپ کو مفتی۔ اب میں کن کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کو آپ باخبر ہے۔ سجا لے چاہے جتنا بھی تو اپنے آپ کو مفتی، مگر یہ شکل تو تیری کسی مردار جیسی ہے۔ اب بولو جتنا سینہ میں زور ہے اتنے زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ بھائی بڑی مہربانی، شکر گزار، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔
ارشاد نے اچھا آپ نے ماتم کے حوالے سے ایسا خوبصورت رسپانس دیا، آپ نے ایسے خوبصورت ماتم کے حوالے سے اشعار سنے، میرا جی چاہ رہا کہ 4 اور مصرے آپ کے حوالے کر دوں۔ اب ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھیں، مجھے پتہ لگے کہ آپ ماتم کے حوالے سے کچھ سننا چاہتے ہو ذرا۔ یاد رکھو جسے رونے آئے ہو نا وہ سب سے بڑا ماتمی تھا۔ ہاں، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ماتمی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا ماتمی تھا جسے رونے کے لیے آئے۔ اب 4 مصرے سننا ذرا۔ کہ پرکشش ہوگی، پرکشش ہوگی فضا، نور کا موسم ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس مصرے ہی ہیں بھائی، توجہ لفظ۔ ہاں میں لفظ سناتا ہوں اپنے سامعین کو، سر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سر والا بندہ ہی نہیں ہوں، مغل خاندان، مرزا خاندان، سر کہاں سے آ گئی ہے اس میں؟ ہاں، سر والا تو بندہ ہی نہیں ہوں میں تو لفظ سنانے آیا، مصرے سنانے آیا ہوں، سیدہ نے جو عطا کی۔ اچھا، ایک وقت تھا ہمارے بزرگوں کو یہاں جو تشریف فرما ہے، اللہ سلامت رکھے، صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا، تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اپنے بزرگوں سے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کربلا جو جاتا تھا اس کی انگلی کاٹ دی جاتی تھی، پھر ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، پھر اور سزائیں بڑی، بازو کاٹ دیا جاتا تھا، پھر آنکھ ضائع کر دی جاتی تھی، پھر بیٹے کی قربانی بھی لی جاتی تھی۔ ایسا بھی ہے نا، پڑھا ہے سب نے، ہم نے سنا بھی ہے ممبروں سے، جید علماء نے یہ بات بتائی ہے۔ اب سنیے گا ذرا، ایک وقت وہ تھا، پھر جب پابندیاں ہٹیں، پھر 50,000 لوگ کربلا گئے، پھر لاکھ لوگ کربلا گئے، پھر 50 لاکھ لگ گئے، پھر کروڑ لوگ گئے، پھر 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ تک لوگ گئے نا، ذرا تائید کرتے ہیں نا ذرا تھوڑی سی۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جریدے کہہ رہے ہیں، ہاں لیٹر آپ پڑھ لیجئے گا بے شک، یہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے، یہ باقاعدہ پکی رپورٹ ہے، 5 کروڑ تک لوگ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا سنیے گا، اب یہ ذہن میں آپ کے آ گیا کہ پابندیاں ہٹیں، پھر ماتمی ایسے گئے جیسے جانے کا حق ہے۔ توجہ فرمانا کہ پرکشش ہوگی فضا، نور کا موسم ہوگا، ایک اشارے پہ، توجہ، ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا۔ جیئیں توجہ میں ادھر رکھیں، پرکشش ہوگی فضا، نور کا موسم ہوگا، ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا۔ میں نے ایسے پڑھ دیا، توجہ فرمائیے گا ذرا، ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا، غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرا، اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا، غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرا، کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا۔ کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا۔ صلوات پڑھ دو بآواز بلند، ذرا پھر بھی بلند ترین صلوات پڑھو ذرا۔ ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ آل نبی کو آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، کون میری بات سمجھے؟ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے،
قرآن لے گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ کافی ہے, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اب سنیے گا وہ کیا لے گئے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, سماعت فرمائیے گا. اردو پڑھنے والا ہو اگلے مصرے پہ بولے نہ, یہ ہو نہیں سکتا. اردو سننے والا ہو اگلے مصرے پہ بولے نہ, یہ ہو نہیں سکتا. قبلہ آ گئے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے, میں یہ کلام آپ کے حوالے کروں. جی بسم اللہ. ایک دفعہ اور علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں, ابھی تو میری تعارفی پروگرام ختم ہوا ہے. تعارفی جو میں نے کلمات معروضات عرض کرنے تھے وہ ختم ہوئے ہیں, ابھی تو میں نے کلام شروع کیا ہے. کہ سماعت فرمائیے گا, اجازت ہے نا مجھے؟ کہ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے گئے. توجہ بخاری صاحب توجہ. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے, میری طرف توجہ کرنا ذرا, قرآن لے گئے. ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. اب یہ آنکھ مچولی کب تک چلے گی بھائی ذرا. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے گئے. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے گئے. ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے, گلدان لے گئے. یار میری طرف دیکھنا, میں نے شعر سنانا بھی ہے, شعر دکھانا بھی ہے. لمبی لمبی عبادتیں کی, یہ ڈھیر لگا دیے عبادتوں کے, ریاضتوں کے. لمبی لمبی نمازیں پڑھیں, لمبی لمبی اوور ٹائم والی نمازیں پڑھیں. توجہ فرمانا ذرا, ہاں توجہ. یہ ڈھیر لگا دیا, ڈھیر لگا دیا. جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. یہ ڈھیر جنت کے لیے, جنت کے لیے. توجہ فرمانا کہ بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا. سلامت رہے بھائی. ہاتھوں کو کھولو میرے بھائیو, ذرا کھول لو ہاتھوں کو, ذرا اٹھا کے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے حیدری. اڑنا ہے بلندی پہ تو ہاتھوں کو نہ باندھو, اڑنا ہے بلندی پہ تو ہاتھوں کو نہ باندھو. ارے طائر بھی تو پر کھول کے اڑتا ہے ہوا میں. جیو. بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا, ٹھکانے لگا دیا. کہتے تھے جانا ہے جنت میں, جانا ہے جنت میں. توجہ. بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا, ٹھکانے لگا دیا. دوزخ میں خلد جانے کا ارمان لے گئے. ہاں تب شعر بڑی جلدی سے میں نے پڑھ کے گزر جانا ہے. اب جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے یہاں پہ, نہیں تو گھر جا کے داد دے دے آج سے مغل کو. کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر, میں نے بولنا ہی نہیں ہے, پہلو میں بیٹھ کر. کیا پائے تم رسول کے, میں نے یہ ہاتھ بھی باندھ لیے ہیں. ہاں
بسا اوقات ان کا اشارہ بھی بڑا غلط ہو جاتا ہے نا. ہاں کیا پائے تو رسول کے پہلو میں بیٹھ کر، پہلو میں بیٹھ کر، سارے شرف تو بوذر و سلمان لے گئے. بولو بولو. آخری شعر سنو، پھر آخری شعر سنو، اجازت دو آج سے مغل کو. پھر چند جملے مصائب کے سنو. آج جسے رونے کے لیے آئے اس کے چند جملے سن لو، چند مصیبتیں اس کی سنو. اس سے پہلے سنو، ہر شخص کی آئی ڈی ہوتی ہے. بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ کم اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ برے ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت برے ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت کم برے ہوتے ہیں. ہر بندے کی آئی ڈی ہوتی ہے نا. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ ہماری جو آئی ڈی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ہماری آئی ڈی کیا ہے، ہماری شہرگ حیات ہے کیا. سماعت فرمائیے گا. تھا زندگی میں اپنا تعارف غم حسین. جس کا یہ تعارف ہے بس وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. تھا زندگی میں اپنا تعارف غم حسین، تعارف غم حسین. وہ لے گئے، ارمان لے گئے، ہاں لیکن ہم کیا لے کے جائیں گے؟ سماعت فرمانا ذرا. تھا زندگی میں اپنا تعارف غم حسین، تعارف غم حسین، اور حشر میں بھی ہم یہی پہچان لے گئے. سلامت رہو، آباد. یا رب، یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رونے کی بات ہے، ردا مانگ رہا ہے. ہر موڑ پہ زینب کی ردا مانگ. بس روتے ہوئے سجاد نے بابا کے سر کے قریب آ کر کہا کہ بابا ہجوم بہت بڑھ گیا ہے، بابا بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بابا لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، بابا ایک دفعہ پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دے. بابا تو قرآن کی تلاوت کرے گا، لوگ تیرے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے، میری پھپھیوں کے کھلے سروں کو کوئی نہیں دیکھے گا. بابا گھنٹوں گزر گئے، ہمیں اس مقام پہ روکے رکھا ہے. بابا یہ مقام ایسا ہے جہاں کھڑا ہونا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل. عزادارو 36 سے 40 گھنٹے بعد اس قافلے کو چلنے کا حکم ملا. ہاں ظالم مولا سجاد کے قریب آیا، کہا سجاد بیویوں کو کہو کہ چلیں. ہاں مولا سجاد نے سب بیویوں سے کہا کہ اٹھو چلیں، لیکن بی بی زینب بیٹھ گئیں. مولا سجاد اپنی پھوپھی اماں کے قریب آئے، آ کے کہا پھوپھی اماں چلنے کا حکم ملا ہے. بی بی زینب نے رو کے کہا بیٹا سجاد مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے. عزادارو اجرکم الی الزہرہ، بس ہائے بلند کرتے ہیں نا ذرا. ہاں بلند آواز سے گریا کرنا ذرا. آج کی شب رونے کی شب ہے، کیونکہ امام کا سب سے بڑا غمخوار، امام کو پہ رونے والا سب سے بڑا، آج جو 40 سال خون کے آنسو روتا رہا ہے نا، آج اس کی شب شہادت ہے.
ہاں آج ایسے رونا کہ سید سجاد آپ سے راضی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں چلنے کا حکم ملا ہے۔ بی بی زینب نے کہا میرے لال مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں تھک گئی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ تھک گئی ہیں تو میری کمر میں بھی اب اور ہمت نہیں ہے۔ معلوم ہے یہ مولا سجاد نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کربلا سے کوفہ سے شام جب کوئی بی بی تھک کے بیٹھ جاتی، جب کوئی بچہ تھک کے بیٹھ جاتا، جب کوئی آل محمد سے کوئی بی بی تھک کے بیٹھ جاتی تو یہ ظالم اس بی بی کے پاس آ کے کہتے جلدی چلو ہمیں انعام کی لالچ ہے۔ اگر وہ بی بی نہ چلتی تو یہ مولا سجاد کے قریب آتے، مولا کی پشت پہ تازیانوں کی بارش کرتے۔ عزادارو علی کی بیٹی تھی نا، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے میری اب کمر میں اب اور ہمت نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے یا علی مدد کہا، اٹھی چلنا شروع ہوئی۔ مولا سجاد نے دیکھا کہ بی بی زینب چل تو رہی ہیں لیکن پاؤں نہیں چل رہے۔ مولا سجاد اپنی پھوپھی اماں کے قریب آئے، آ کے کہا پھوپھی اماں یہ کیفیت اب سننا عزادارو۔ بی بی زینب نے اس وقت کہا لال میں کیا کروں، میرے تلوے جواب دے گئے ہیں۔ دربار کے ایک کنارے بی بی زینب بیٹھ گئیں۔ بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ مولا سجاد نے رو کے پوچھا پھوپھی اماں اس غربت کے عالم میں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ زینب نے رو کے کہا بیٹا سجاد 21 رمضان کو بابا سے وعدہ کیا تھا، بابا تیرے سارے کام تیری بیٹی سر انجام دے گی، لیکن بابا وعدہ کر جب دربار میں جانا ہوگا تو میرے ساتھ جائے گا۔ بیٹا سجاد میری نظریں اپنے بابا علی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔